اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 12 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ ہے کہ اپنی مستعدی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، نیز یہ کہ تکرار اور اعادہ اسباق بھی کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے یہ پڑھا تھا کہ تمنا کے لیے 4 حروف ہیں، 1 اصلی اور 3 باقی غیر اصلی ہیں۔ 3 اصلی ہیں، باقی 4 حروف تمنا ہیں، جن میں 1 اصلی ہے اور 3 غیر اصلی ہے، اور تینوں کے بارے میں بحث ہو چکی ہے، جیسے حل ہے، لو ہے، لعل ہے، یہ سب کن کے معنی میں آتے ہیں، اصل وضع میں اس کا کیا معنی ہے، اور معنی مجازی اس کا کیا لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب تمنا کے معنی میں حل، لو اور لعل کو بطور مجاز لیا جاتا ہے، لیکن حل، لو، لعل یہ تینوں معنی اصل وضع میں اس کی وضعیت جو ہے کبھی استفہام کے لیے ہوئی ہے، کبھی ترجی کے لیے ہوئی ہے، کبھی شرط کے لیے ہوئی ہے۔ اب ان تمام بحثوں کے بعد اب شروع ہوتا ہے ندا کا معاملہ۔ تو فرماتے ہیں نئے سبق میں وَأَمَّا النِّدَاءُ، اما النداء فهو طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو وادواته 8 یا والحمزۃ وأے وآ وآئے وآیا وحیا ووا، فالحمزۃ وأے للقریب وغیرہما للبعید، وقد ينزل البعید منزلۃ القریب فینادى بالحمزۃ وأی اشارۃ الی انہ لشدۃ استحضارہ فی ذہن المتکلم صار کالحاضر معہ، کقول الشاعر اسکان نعمان العراق تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکان۔ واما النداء، اب رہی بات ندا کی، تو انشاء کے باب میں جتنی چیزیں ہیں سب کا ذکر یہ مفصل اور مرتب طور پہ کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی جناب والا استفہام کا ذکر آیا، کبھی جناب والا اس میں جو ہے استفہام کے علاوہ امر کا ذکر آیا، کہیں نہیں کا ذکر آیا، پھر اس کا معنی مجازی آیا۔ اب کہتے ہیں کہ استفہام کے بعد اور تمنی کے بعد اور امر و نہی کی بحث کے بعد اب ندا کی بحث شروع ہوتی ہے۔ ندا کے معنی لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو سیدھا معنی آئے گا آواز دینا، پکارنا، لیکن اصطلاح بلاغت میں ندا کہتے ہیں کسی مخاطب خاص کو ادعو کے قائم مقام لفظ کے ذریعہ یا حرف کے ذریعہ
مخاطب خاص کی توجہ طلب کرنا یہ ندا کہلاتی ہے، یعنی مخاطب خاص کو ادعو کے قائم مقام حرف کے ذریعہ مخاطب خاص کی توجہ طلب کرنا یہ ندا ہے۔ اب یہ یا تو یعنی یہ جو قائم مقام جو ہے یا تو کبھی لفظاً مذکور ہوگا یا کبھی تقدیراً مذکور ہوگا۔ گویا کہ ندا جو ہے دو طرح کی ہو جاتی ہے، کبھی لفظاً وہاں مذکور ہوتا ہے اور کبھی حرف ندا جو ہے لفظاً مذکور نہیں ہوتا بلکہ تقدیراً معلوم ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ نائب مناب قائم مقام ادو کے حرف سے۔ اب جیسے آپ لفظاً کی مثال لے لیجئے، یا زیدو، یا ہے نا، یہ لفظ یا موجود ہے اور یہ لفظاً یہاں حاضر ہے، موجود ہے، مذکور ہے، لہذا یہ لفظاً ہو گیا قائم مقام ادو کے، یا اصل میں ادو کے قائم مقام ہے۔ اب کبھی یہی یا جو ہے تقدیراً ہوتا ہے، وہاں لفظاً مذکور نہیں ہوتا، جیسے آپ نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے روگردانی کرو، اس سے روگردانی کرو۔ تو یوسف سے پہلے یا جو ہے یہاں پر محذوف ہے، مقدر ہے، سمجھے نا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ادو کے قائم مقام جو حرف ہوتا ہے وہ کبھی مذکور ہوگا، کبھی مذکور نہ ہوگا۔ یہ تو دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو ندا کہتے ہیں اپنے ادو کے قائم مقام حرف کے ذریعہ کسی مخاطب خاص کی توجہ طلب کرنا، ایک دوسرے یہ کہ وہ جو قائم مقام لفظ ہے وہ کبھی لفظاً مذکور ہوگا، کبھی تقدیراً مراد ہوگا۔ دو ہو گئی۔ اب تیسری یہ جاننا ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کے ذریعے سے آپ آواز دے سکتے ہیں یا طلب توجہ کر سکتے ہیں، مخاطب خاص کی توجہ کن کن حروف کے ذریعے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ تو اس کا شمار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ کل 8 ہیں۔ کہتے ہیں سمانیت وادواتہ سمانیت، اس کے حروف 8 ہیں۔ پہلا یا ہے، دوسرا حمزہ ہے، تیسرا وائے ہے، تیسرا وا ہے، اور چوتھا آئے ہے، پانچواں آیا ہے، چھٹا حیا ہے، ساتواں وا ہے اور وا ہے۔ اب اس میں تمیز یہ کرنا ہے کہ کون ایسے حروف ہیں جن سے آپ قریب والے کی توجہ طلب کر سکتے ہیں اور ان میں کون ایسے حروف ہیں جن سے آپ بعید والے کی توجہ طلب کر سکتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں دو طرح کے حروف ہیں، ایک وہ جن سے آپ قریب والے مخاطب کی توجہ طلب کریں اور ایک ان اقسام کے حروف ہیں جن سے بعید والے مخاطب کی توجہ طلب کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ فالحمزۃ و ای، جو شروع میں شمار کیا ہے، گنتی کیا ہے، الحمزۃ والای، حمزہ اور ای، پھر آ۔ تو حمزہ اور ای جو ہے نا، یہ ایسے حروف ہیں کہ للقریب، یہ قریب والے کی توجہ طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وغیرہما للبعید، اور ان کے علاوہ یعنی حمزہ اور ای کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب کے سب وضع کیے گئے ہیں للبعید، بعید والے کی توجہ طلب کرنے کے لیے۔
ہاں خلاف اصل یا خلاف قیاس بطور متبادل جو ہے قد ينزل البعید، کبھی کبھی یہ بعید والے الفاظ قریب کی منزل میں لے آئے جاتے ہیں اور ان کو قریب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب جیسے لے لیجئے کہ حمزہ اور ای جو ہے ایسے حروف ہیں جو قریب کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ان حمزہ اور ای کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب بعید کے لیے ہیں، لیکن بعید کبھی کبھی قریب کی منزل میں استعمال ہوتا ہے۔ کہا کیا ہے؟ فَيُنَادَى بِالْحَمْزَةِ، اور اس کو حمزہ سے ہی بلایا جاتا ہے یا ایسے بلایا جاتا ہے۔ اب بھلا بتائیے، جب کوئی چیز بعید میں ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ اے اور حمزہ دونوں صرف قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بعید والے کو بھلا اس سے آپ کیوں آواز دیں گے بھائی؟ اور سے ایسے آپ بعید والے کی توجہ کیوں طلب کریں؟ بے وجہ ہی آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، وجہ ہے بھائی، اس کی وجہ ہے، دلیل ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیے، وَقَدْ يُنزَلُ الْبَعِيدُ، اور کبھی کبھی بعید والی مخاطب کو قریب کی منزل میں لایا جاتا ہے۔ فَيُنَادَى، تو اسے آواز دی جاتی ہے، بِالْحَمْزَةِ وَأَيْ، حمزہ اور ای کے ذریعے۔ کہا کیوں؟ دلیل؟ کہا دلیل ہے اِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّهُ، یہ اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ لِشِدَّةِ اسْتِحْضَارِهِ فِي ذِهْنِ الْمُتَكَلِّمِ، کیونکہ متکلم کے ذہن میں وہ اس قدر شدت سے حاضر ہے کہ سارا کل حاضر، وہ دل دماغ میں اس طرح موجود ہے گویا بالکل معہو، گویا کہ اس کے ساتھ وہ موجود ہے، باوجود ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں ہے، دور ہے، لیکن ذہن میں، دل میں، دماغ میں، رگو پے میں اس قدر ہر دم سمایا ہوا ہے مخاطب کہ لگتا ہے ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ تأثر دینے کے لیے اور یہ اشارہ کرنے کے لیے اور یہ ذہن دینے کے لیے کبھی کبھی بعید والے کو قریب کے منزل میں لا کر قریب والے حروف ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے آسکان کا قول الشاعر، جیسے شاعر کا قول ہے اسکان نعمان العراق تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکانو، اے قبیلہ نعمان عراق کے رہنے والو، تیقنوا، تم لوگ یقین رکھو۔ کیا یقین رکھو؟ بانکم، کہ تم سب کے سب لوگ، فی ربع قلبی، میرے دل کی کٹیا میں، ربع کہتے ہیں کٹیا، گھاس گھوس کا گھر، کہ تم لوگ میرے دل کے اندر سکانو رہنے والے ہو۔ آپ نے دیکھا آ کے ذریعے سے متوجہ کیا۔ اب قبیلہ نعمان عراق کے رہنے والے وہاں پہ تھوڑی ہی جہاں سے یہ مخاطب کر رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں، متکلم شاعر، اے قبیلہ نعمان عراق کے رہنے والوں، ان کے پاس تو ہے نہیں قبیلہ نعمان عراق کے رہنے والے، ان کے پاس نہیں ہے، بعید میں ہے، قریب میں تو ہے نہیں، لیکن دیا ہے کس سے آواز؟ حمزہ استفہام سے، حمزہ یا سے۔ کہا کاہے بھیا؟ کہتے ہیں کتاب یہ اس لیے ہوا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قبیلہ نعمان عراق کے باشندے ایسے ہیں جو میرے دل میں ہمیشہ جاگزی رہتے ہیں، دل میں بسے رہتے ہیں، اس لیے وہ قریب نہ رہ کر بھی، بعید رہ کر بھی میرے دل سے قریب ہے، میرے پاس موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو قریب والے حرف سے آواز دی ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ پھر نئے